ایک بات جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ ہمارے ہزاروں عاشقان رسول علماء کرام ایک آزاد ملک کیوں چاہتے تھے؟ کیا انہیں ایک الگ خطے کی ضرورت تھی؟ کیا وہ معاذ اللہ عہدوں کے لالچی تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اپنا آزاد وطن چاہتے تھے تاکہ پوری آزادی کے ساتھ غلامی مصطفیٰ کا اظہار کر سکیں۔ مسلمان اپنا آزاد وطن چاہتے تھے تاکہ پوری آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں۔ ہمیں آزاد وطن اس لیے چاہیے تھا تاکہ پوری آزادی کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ ہمیں آزاد وطن اس لیے چاہیے تھا تاکہ پوری آزادی کے ساتھ اسلام کے معاشی اصولوں پر عمل کر سکیں۔ ہمیں آزاد وطن اس لیے چاہیے تھا تاکہ پوری آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کی تبلیغ کر سکیں۔ ہم آزاد وطن اس لیے چاہتے تھے تاکہ کھل کر پوری آزادی کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، مکمل شوق اور محبت کے ساتھ اسلام کا پورا رنگ اپنے اوپر چڑھا بھی سکیں اور اس کا اظہار بھی کر سکیں۔ اس لیے ہمیں الگ وطن چاہیے تھا۔ یعنی اس طرح کہہ لیں کہ آزادی ملنے سے پہلے اسلام میں پورا داخل ہو جانے کے لیے ہمیں قیمت چکانی پڑتی تھی، ہمیں قربانیاں دینی پڑتی تھی، ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی۔ اس لیے ہمیں اپنا آزاد وطن چاہیے تھا تاکہ ہم پوری آزادی کے ساتھ مکمل اسلامی زندگی گزار سکیں۔ مگر افسوس کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ جن کے اندر اسلام کی محبت تھی، جن کے اندر جذبہ تھا، ایمان کی حرارت تھی، انہوں نے ہمیں پاکستان ایک آزاد ملک ہمیں دلوا تو دیا، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم اس کے باوجود بھی جس مقصد کے لیے پاکستان ہمیں الگ ملک دیا گیا، ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ ان شہیدوں کے خون پر یہ وطن آزاد کروایا گیا، یہ قربانیاں دی گئی تھی تاکہ مسجدیں آباد ہوں، مگر مسجدیں ویران ہو گئی۔ قربانیاں دی گئی تھی تاکہ سنتیں عام ہوں، مگر معاشرے کے اندر فیشن عام ہو گیا۔ قربانیاں دی گئی تھی تاکہ قرآن کی تعلیمات عام ہوں، مگر اب مسلمانوں نے قرآن سیکھنا تو دور کی بات، اس کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ قربانیاں دی گئی تھی تاکہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، مگر افسوس اکثر مسلمانوں کا کردار بھی غیر اسلامی ہو گیا اور ظاہری شکل و صورت بھی غیر اسلامی ہو گئی۔ اب الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں رہنے کے لیے یہ پاک اور آزاد ملک عطا فرمایا، الحمدللہ زندگی کی ضروریات عطا فرمائی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، مگر افسوس ہم اس طرح سے شکر ادا نہیں کر پاتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاکستان نصیب ہوا تو ہمیں اس موقع پر اللہ پاک کا خوب شکر ادا کریں۔ یوم جشن آزادی وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق جب پاکستان بنا اس وقت 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 30 لاکھ مسلمان اس پاکستان کو بنانے کے لیے شہید ہوئے تھے۔ تو کیا پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں اس لیے دی تھی؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جشن آزادی کے نام پر گانے چلائے جائیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جشن آزادی کے نام پر میوزک بجایا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بےہودہ رقص کیے جائیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بندہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بندہ روزے رکھنا چھوڑ دے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بندہ اسلام کو چھوڑ کر دور جاہلیت والے انداز اپنانا شروع کر دے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جشن آزادی کے نام پر ون ملنگ کی جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ شرابیں پی جائیں، نشہ اور اشیاء استعمال کی جائیں؟ نہیں، بلکہ پاکستان اس لیے بنا تھا، 30 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ ان کا یہ نعرہ تھا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو لہو ہمارا بلا نہ دینا، وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخ روح ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں تم عہد اپنا بلا نہ دینا۔ کہ ہم تو اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں، ہم تو اپنی جانیں قربان کر کے تمہیں یہ ایک آزاد ملک دے کر جا رہے ہیں، تم اپنا وعدہ مت بھول جانا، تم اسلام کو مت بھول جانا، تمہیں ایک اسلامی آزاد ملک دیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر کھل کر عبادت کی جا سکے، اسلام کے اندر پورا داخل ہوا جا سکے، اسلامی طور طریقوں کو اپنایا جا سکے، دور جاہلیت کی باتوں کو ختم کیا جا سکے۔ اس لیے ہم نے تمہیں یہ ملک آزاد ملک دیا ہے، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے تمہیں یہ ملک دیا ہے۔ تو 14 اگست ان شہیدوں کی برسی کا دن ہے، تو برسی کے دن میوزک نہیں بجایا جاتا، برسی کے دن گانے نہیں گائے جاتے،
برسی کے دن ون ویلنگ نہیں کی جاتی، برسی کے دن شرابیں نہیں پی جاتی، برسی کے دن بے شرمی نہیں کی جاتی، بے حیائی نہیں کی جاتی، بے پردگی والے کام نہیں کیے جاتے، دور جاہلیت والی رسم و رواج نہیں اپنائی جاتی، بلکہ برسی والے دن قرآن کریم پڑھ کر، روزے رکھ کر، فاتحہ خوانی کر کے اپنے شہیدوں کو، فوت شدگان کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کو عبادت کیجئے، شکرانے کے نفل پڑھیے، پاکستان کے لیے شہید ہونے والے عاشقان رسول کو اصالے کا ثواب دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک عزیز کو شاد و آباد رکھے۔